بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ خامنئی کی مومن جوانوں کو نصیحت: خدا سے رابطہ اور تعلق مضبوط رکھ کر ماحول پر اثر ڈالیں۔ رہبر مہذب انقلاب کے سب سے اہم اور پرمانہ بیانات ہمیشہ طلباء کی نشستوں میں سامنے آئے ہیں۔ جب آپ سے ملاقات اور سوال و جواب کی نشست میں اس بارے میں سوال کیا گیا آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اور اسلامی و انقلابی مومن جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، تو جواب دیا: اپنی روحانی شخصیت کو بلند کیجیے اور اپنی ایمانداری سے اپنے ارد گرد کے ماحول پر مثبت اور پازیٹیو اثر ڈالیے۔ میری رائے میں مومن جوان اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ علم میں محنت کریں، معرفت بڑھائیں، اپنے ماحول پر اثر ڈالیں، ایکٹیو بنیں، مایوس نہ ہوں، اور یہ کام صرف سیاسی سوجھ بوجھ سے نہیں بلکہ روحانیت، خلوص اور خدا کے ساتھ مضبوط رابطے سے ممکن ہے۔ عزیزو، خدا سے رابطے کو اہمیت دو، اس سے بات کرو، اس سے مانگو، دعا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں زندگی کے حاشیے میں چلی جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کو عام کرنے اور برائیوں سے روکنے کا کام جاری رکھیں۔ دشمن ہمارے جوانوں کو ہم سے چھیننے کے لیے فحاشی یعنی آبسینٹی اور گمراہی کا کلچر پھیلا رہا ہے۔ یہ ایک کلچرل وار اور قتل عام ہے۔ کون ہے جو ان اقدار کی حفاظت کرے؟ وہی مومن و مخلص جوان جو دنیا اور اپنے ذاتی فائدوں کا غلام نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ آج بھی یہی کہوں گا کہ برائی سے روکنا شرعی، انقلابی اور سیاسی فریضہ ہے۔ ہسٹری پڑھیں اور اس سے آشنائی رکھیں۔ ہم کیا تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سمجھنے کا سب سے مؤثر راستہ ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کلچرل ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیں۔ جو جوان مختلف جگہوں پر اپنے جذبے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اپنی جد و جہد کو سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ جاری رکھیں۔ جان لیں کہ مومن جوانوں کے درمیان ثقافتی اور کلچرل کام کا پھیلاؤ ملک کی ترقی اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ظالم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظالم نظام کو اس کے تمام اسپیکٹس اور مقاصد سمیت پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں۔ مشکلات اور سختیوں پر صبر اور ڈٹے رہیں۔ ایک سچے مومن جوان کو صاحب بصیرت اور دور اندیش ہونا چاہیے۔ زمانے کے حالات اور پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔ معاملات کو اوپر سے دیکھ کر قبول یا انکار نہ کریں بلکہ گہرائی سے سمجھیں۔ جذباتی نہ بنیں بلکہ عقل و منطق سے کام لیں۔ مایوس مت ہو، میدان نہ چھوڑیں، اور یاد رکھیے کہ دشمن مومن اور مخلص جوانوں کو شدت پسند اور ایکسٹریمسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ خبردار، اس فریب میں ہرگز نہ آئیے گا۔ مومن مخلص جوان جو بولتے، لکھتے اور عمل کرتے ہیں، خبردار ایسا نہ ہو کہ کسی کی مخالفت آپ کو حد سے آگے جانے پر مجبور کر دے۔ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں۔ عدل و انصاف کا مطالبہ کسی خاص دور یا لمحے کا کام نہیں بلکہ مومن اور انقلابی جوان کا فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی عدل و انصاف کے مطالبے میں سستی نہ کریں، یہی آپ کی شان ہے۔ رنجیدہ اور مایوس ہونا منع ہے۔ آپ نوجوان ہیں، جوشیلے ہیں اور ابھی راستے پر نئے نئے آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اچھی ہیں، بس یہ بے صبری اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری راہ میں یہی سکھایا گیا ہے کہ وفا کرو، ملامت برداشت کرو اور خوش رہو، کیونکہ حق کی راہ میں رنجیدہ اور مایوس ہونا کفر ہے۔ دینی اور روحانی طاقت کو مضبوط کریں۔ روحانیت اور اسپریچولیٹی کی اہمیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کی طرف توجہ، اس کے قربت اور اس کے لطف و کرم کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نوجوان ہیں اور اس لحاظ سے آپ کا دل ہم سے کہیں زیادہ پاکیزہ، نورانی اور بے غرض ہے، ایک صاف آئینے کی طرح جو فوراً نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اپنے اس دل کی قدر کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ واجب نماز، نافلہ نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور صحیفہ سجادیہ کے ذریعے یہ کتاب دینی خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنی دینی اور سماجی بنیاد کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ویسٹرن نظریات کی اندھی پیروی نہ کریں۔ آج ہمارے پاس مومن اور تعلیم یافتہ نوجوان ایلیٹس موجود ہیں جو انسانی علوم میں ایک انقلابی تحریک برپا کر سکتے ہیں۔ خبردار، مغربی مفکرین کے ہر پرانے نظریے کو بغیر تحقیق کے سچ نہ سمجھ لیں۔
بعض اوقات وہی بات مغرب میں رد اور پرانی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہاں اسے نیا نظریہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ تحقیق کا مطلب صرف رٹا لگانا اور اندھی پیروی کرنا نہیں، بلکہ تحقیق اندھی پیروی کے مخالف ہے، اور یہ کام آپ ہی کے ذمہ ہے۔ آپس میں دوست اور بھائی بن کر رہیں۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ آپس میں محبت اور دوستی رکھو، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہ کرو، اختلافات سے بچو، دشمن سے دور رہو لیکن اپنوں کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھو۔ ہم نے ہر جگہ دیکھا کہ جب بھی ہم نے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی، انہوں نے بات دل سے سنی اور اس کا فائدہ پہنچا ہے۔ پروردگار ہمارے ان مومن، صالح اور اچھے نوجوانوں کو اپنے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سامنے روح سفید فرما۔